ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی نبینا صلی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا ہے۔ حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا۔ نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، بشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا، اسلام کا اور ہی رنگ ہوتا۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل تکریم معزز سامعین محترم و محتشم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شکر گزار ہوں قبلہ کاری محمد شکیل صاحب کا، جنہوں نے مجھے اس نورانی محفل میں شرکت کرنے کا موقع ان کے بدولت میسر آیا، اور انصر اقبال صاحب جنہوں نے یہ اہتمام کیا، اور ہمارے قاری صاحب جنہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس محفل کا آغاز کیا۔ یقین جانیں زندگی ہے، وقت گزر جاتا ہے، مگر جو وقت اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد میں گزرے وہ حقیقی وقت ہوتا ہے۔ وہ وقت قبولیت کا بھی ہوتا ہے، وہ وقت ذریعہ نجات بھی ہوتا ہے، وہ وقت درجات میں بلندی کا بھی ہوتا ہے، اور وہ وقت مناجات کی قبولیت کا بھی ہوتا ہے۔ اور وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتوں کے نزول ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ نزول میں حاصل ہونے والے فیوز و برکات کو سمیٹنے کا وقت ہے۔ تو شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھ جیسے ایک حقیر انسان کو اس قابل سمجھا۔ دعا ہے کہ رب کائنات ان ڈیروں کو سلامتی عطا فرمائے، ان محبتوں کو دوام نصیب فرمائے، اور یہ مل بیٹھنا اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ اس وقت اولا شریک کا فضل ہے، شکر ہے اس رب کا کہ جس نے ہمیں انسان بنا دیا۔ ہم اس قابل نہیں تھے، موجودہ جو ہمارے اعمال یا ہمارے اخلاق یا ہمارا کردار ہے، یہ جو نعمت عظمیٰ ہمیں ملی کہ ہم انسان کہلائیں۔ اللہ پاک کی کھرب ہا مخلوق ہے، انواع و اقسام کی مخلوق ہے، ہر چیز ہے، مگر رب کائنات نے ہمیں کسی گڈر کا کیڑا نہیں بنایا، اس نے ہمیں درندہ نہیں بنایا، اس نے ہمیں نہ بولنے والا جانور نہیں بنایا، اس نے ہمیں گھاس کھانے والا جانور نہیں بنایا، گوبر میں گھومنے والا جانور نہیں بنایا، اس نے ہمیں بنایا تو کیا بنایا؟ اشرف المخلوقات انسان بنا دیا۔ یہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی، یہ رب کی ہم پر عطا ہے۔
اس عطا پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کام. ایک تو انسان اشرف المخلوقات، پھر کرم اس کا یہ ہوا کہ اشرف المخلوقات ہونے کے بعد کرم کا دروازہ بند نہیں ہوا، فضل پھر ہوا. پھر فضل یہ ہوا کہ ہمیں کلمہ گو مسلمان بنا دیا. وہ چاہتا کسی ہندو کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، کسی کرسچن کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، کہیں بھی پیدا کر سکتا، وہ قادر ہے. اور نہ ہی ہم نے ریکویسٹ کی، نہ ہم نے مانگا. یہ نعمت اس نے ہمیں دی بن مانگے. بن مانگے اس نے ہمارا انتخاب کیا کہ یہ انسان بھی ہوگا اور مسلمان کے گھر میں پیدا کر کے یہ بھی بتا دیا تو مسلمان بھی ہو. پھر بھی دروازہ بند نہیں ہے. کسی اور امت میں پیدا نہیں کیا. پھر کرم بالائے کرم خیر الامم، سب سے بڑی امت، سب سے افضل امت، سب سے اعلیٰ امت اور سب سے اعلیٰ نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہمیں پیدا کیا. اور پھر کرم یہ ہوا کہ وہ نبی جو ہمیں عطا کیا نا، وہ تمام نبیوں کا سر، جس امت میں پیدا کیا وہ تمام امتوں کی سر، اور جو کتاب ہمیں دی گئی وہ تمام کتابوں کی سر. تو حضرات محترم، میرا ایک طریقہ ہے کہ میں جمعے میں جب بھی تقریر کرتا ہوں تو ابتدائیہ میرا یہی ہوتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، ان نعمتوں کا میں شکر ادا کرتا ہوں. اور سب کو یہ پہلی راز آپ کو بھی دے رہا ہوں کہ مختصر خطاب ہو تو پھر اتنی تفصیل میں نہیں جاتا، ابتدا میں ہی تھوڑا موضوع کے مطابق بات کی بندہ نکل جاتا ہے. آج میرا دل کرتا ہے محبت والے بیٹھے ہیں تو چلو محبت کے ساتھ دو چار تقریر نہیں ہے، صرف چند ایک عرضیاں ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ اگر ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تو یہ شکر ایک ایسا طریقہ ہے کہ رب کائنات کے ہاں جتنا بھی شکر ادا کیا جائے نا وہ اتنا ہی راضی ہو، وہ اتنا خوش ہو. وہ خوش ہوتا ہے تو پھر اسی کا اعلان ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، جتنا تم شکر ادا کرتے چلے جاؤ گے میں تمہاری نعمتوں میں، میں تمہارے اوپر احسانات میں اپنی عطاؤں میں اپنی بخششوں میں اپنی مغفرتوں میں، رحمتوں میں اپنے دیے ہوئے دینے والے جتنے بھی چیزیں ہیں جو میں پوری دنیا میں تقسیم کرتا ہوں، جب کوئی شخص شکر ادا کرتا ہے تو اس پہ میں مزید بڑھ کے اسے عطا کرتا ہوں. تو یہ اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے ایک ذریعہ ہے. دعا کریں کہ رب کائنات جو چیزیں اس نے ہمیں بن مانگے عطا کی نا، ان کی اللہ ہمیں قدر نصیب. اور پھر آج جو یہ موضوع ہے محرم الحرام کا، یہ حشرہ ہے، اور محرم الحرام یہ تاریخی اعتبار سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. اور اس پہلے مہینے کی اللہ کے ہاں، اور اس پہلے مہینے کا جو پہلا حشرہ ہے اس کی اللہ کے ہاں بڑا مقام. شہادت حضرت امام حسین تو بعد میں ہوئی، مگر اگر پیچھے چلا جائے، جتنا آپ پیچھے چلتے چلے جائیں گے تو 9-10 جو محرم ہے اس کی تاریخ پرانی ہے، حضرت آدم سے ابتدا ہوتی ہے. اور یہ محرم کا یہ جو عشرہ ہے یہ پچھلی امتوں میں بھی معتبر تھا اور بڑا عزت و احترام والا تھا. رب کائنات نے اس کو خاص مقام دیا. تفصیل میں اگر چلا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں اترے تو محرم کا مہینہ تھا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی تو یہی 10 محرم تھا. اور جب جمعے کا یہ حکم ہوا تو یہ بھی محرم کا 10 محرم کا دن تھا. اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون سے نجات ملی تو بھی 10 محرم تھا. تو اسی طرح یہ پورے انبیاء کرام کی جتنے ادوار گزرتے چلے آ رہے ہیں سب میں محرم فضیلت کے اعتبار سے افضل تھا. پھر اس محرم کو ایک ایسا وقت آیا، ایک ایسا لمحہ آیا کہ اس محرم کو اس امت میں معتبر کرنے کے لیے رب کائنات نے اہل بیت اطہار کا انتخاب کیا. پیچھے انبیاء معتبر کرتے آ رہے، اللہ کی عطائیں، اس کی رحمتیں، نجات کے تمام معاملات ہوتے چلے آ رہے تھے. مگر جب حضرت امام حسین کی باری آئی نا تو پھر یہاں بظاہر دیکھنے میں کچھ عطا نہیں ہو رہا، بظاہر جانیں جا رہی ہیں، قربانیاں دی جا رہی ہیں، مگر حقیقت میں حقہ کے بنا لا الہ است حسین ہونے کا وقت ہے. کہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. کہ یہ حرم کی حرمت کو مزید بڑھایا گیا اور حرم کی حرمت کو وہ تحفظ ملا
کہ جو اگر حضرت امام حسین اس وقت اپنی قربانی پیش نہ کرتے تو جو شعر میں نے پڑھا کہ نہ آج مسلمان اس حیثیت میں باقی رہتا نہ اسلام اس حیثیت میں باقی رہتا. تو یہ حرم کو جو عزت حضرت امام حسین کی قربانی سے اس عزت کو دوام ملا. عزت پہلے بھی تھی مگر اگر اس وقت حضرت امام حسین ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے تو آج حرم کو جو عزت و مقام ملا ہوا ہے، حرم مکہ کو، حرم مدینہ کو، اور مسلمانوں کا جو وقار باقی ہے، یہ باقی نہ رہتا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس محرم کو امت محمدیہ میں افضل بنایا. یہ ان کی نسبت کے ساتھ پہچانا جاتا ہے. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہے کہ جب آپ آج بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ دو شخصیتیں تھیں میدان کربلا. میدان کربلا میں دو شخصیتیں نہیں تھیں، دو کردار تھے. اس کو ایک حضرت امام حسین کی تو شخصیت ہے، یزید کو شخصیت کہنا بھی یہ شخصیت کی توہین. امام حسین میدان کربلا میں دو کردار تھے، دو شخصیتیں نہیں تھیں. شخصیت بننے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے بڑا کردار چاہیے، بڑا اخلاق چاہیے، وہ اسلام کے پیروکار ہونا پڑتا ہے. یزید وہ ہے کہ جسے اسلام تو درکنار، اسلام کے بنیادی جو اصول جن کے تحت بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ ان کی ہی توہین کرنے والا. اور حضرت امام حسین اور یزید یہ دو کردار ہیں. ایک طرف وہ شخص ہے کہ جس کے ہاں شراب بھی جائز ہے، جس کے ہاں زنا بھی جائز ہے، جس کے ہاں بدکاری بھی جائز ہے، جس کے ہاں جو حرم مکہ میں آتا ہے تو کعبۃ اللہ پہ سنگ باری کرتا ہے، کعبۃ اللہ کے اوپر وہ پتھر گراتا ہے، پتھر پھینکتا ہے، لوگوں کو حکم دیتا ہے. اور جب وہ مدینے کی سرزمین میں آتا ہے تو وہاں آ کے مسجد نبوی کے اندر وہ گھوڑے باندھتا ہے. اور اس حد تک وہ اپنے اوباشی کا اظہار کرتا ہے کہ اس حال میں مسجد نبوی میں 3 دن تک نہ نماز نہ اذان دی جاتی، جماعت نہیں ہوتی. اذان ہوتی ہے، روضہ رسول سے ہوتی ہے، عام مسلمانوں کے لیے نماز پڑھنے تک پابندی ہے. وہ اتنا اوباش نوجوان تھا، وہ اتنا اوباش تھا کہ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے 3 دن کے لیے شام کے فوجیوں کے لیے حلال کر دیا. اور وہ ظلم کا بازار گرم ہوا کہ روایات میں آتا ہے کہ مدینہ شریف میں وہ جو 3 دن اس نے گزارے تھے، اس کے جانے کے بعد 1000 عورتیں جو تھیں وہ ان کی بدکاریوں کی وجہ سے، اس شامی فوج کے ظلم کی وجہ سے حاملہ ہو چکی. وہ اتنا بد کردار تھا، وہ اتنا بد کردار تھا کہ جو جہاں کہیں بھی جاتا تھا، جب وہ حج کے لیے آیا تو حج پہ ایک حج اس نے ٹوٹل کیا ہے. اور ایک حج کے لیے بھی جب وہ آیا تو وہ اپنے ساتھ گانے والی عورتیں اور گانے والے اوباش نوجوان وہ اپنے ساتھ لے کے آیا، اور شراب کے مٹکے حج کے لیے آیا تو ساتھ لے کے آیا. اس حال میں اس نے ایک حج کیا ہے زندگی. اور وہ کہاں اور کہاں حضرت امام حسین. حضرت امام حسین کی ذات تو وہ ذات ہے، جب آپ پیدا ہوئے تو ان کے منہ میں جو گھٹی ڈالی گئی وہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تھوک سے حضرت امام حسین کو گھٹی عطا کی. حضرت امام حسین تو وہ ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باہوں میں اٹھا کے پالے ہیں. وہ حضرت امام حسین کے جو پیدا ہوئے تو جن کا مسکن مسجد نبوی تھا، وہ امام حسین کے جن کا گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، وہ امام حسین جنہوں نے حضور کی گود میں پرورش پائی، وہ امام حسین کہ جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت امام حسین کو پکڑا اور کہا کہ اے حسین میرے پاؤں پہ اپنے پاؤں رکھو. حضرت امام حسین نے حضور کے پاؤں مبارک کے اوپر اپنے پاؤں رکھے، پھر کہا اے حسین تھوڑے اور اوپر آؤ. حضرت امام حسین نے اور پاؤں اوپر اٹھائے تو آپ حضور علیہ السلام کی پنڈلیوں پہ امام حسین کے پاؤں، پھر کہا اے حسین اور پاؤں اوپر کرو. پھر حضرت امام حسین کے پاؤں حضور علیہ السلام کی رانوں تک آئے. پھر میرے نبی نے فرمایا حسین ذرا اور اوپر آ جاؤ. حضرت امام حسین کے وہ پاؤں مبارک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن اطہر پر آئے. جب بطن اطہر پر آئے تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کو اپنے قریب کیا اور دونوں باہوں میں لے کے اپنی زبان حضرت حسین کے منہ میں رکھ دی. کہا ہے حسین اس زبان کو چوستے چلے جاؤ. روایات کے لفظ ہیں کہ حضرت امام حسین نے اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو چوسا کہ جس طرح کوئی بچہ ایک کھجور کو چوس کے کھاتا ہے. یہ تو حضرت امام حسین کا مقام ہے. میرے کریم نبی جانتے تھے آنے والا ایک وقت آئے گا
میرے امت کے لوگ حسین پہ پانی بھی روک دیں گے، اس لیے میرے نبی نے زبان چسا کے حسین کی ساری زندگی کی پیاس ختم کر دی۔ یہ تو بچپن کا عالم ہے۔ حضرت امام حسین کون ہے؟ حضرت امام حسین وہ ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب آئے، انہوں نے کہا اے حسین تیری عظمت پہ قربان، تجھے آج کتنی پیاری سواری ملی ہے کہ حضور کے کندھوں پہ تو سوار ہے اور حضور کی زلفوں کے ساتھ تو کھیل رہا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عمر نے یہ فرمایا تو حضور نے فرمایا اے عمر یہ بھی دیکھ، بے شک سواری بڑی افضل ہے، اعلیٰ ہے، مگر سوار بھی اعلیٰ، سوار بھی بڑا فضیلتوں والا ہے، سوار بھی بڑی عظمتوں والا ہے۔ حضرت امام حسین کی کیا کیا بات کروں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت زید، وہ کسی کام کے ذریعے تاخیر کے ساتھ حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پہ حاضر ہوئے، کوئی مسئلہ تھا، کوئی حاجت تھی، بارگاہ رسالت میں دستک دی، حضور تشریف لائے، انہوں نے اپنی حاجت پیش کی، کرم نوازی ہوئی، حضور نے عطا فرمایا۔ اس کے بعد جب وہ حضرت زید فرماتے ہیں جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ حضور نے اپنے اوپر جو کالی کملی اوڑھی ہوئی تھی نا، اس میں مجھے محسوس ہوا کہ اس کملی کے اندر کچھ ہے، تو میں رہا نہ جا سکا، میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ جو چادر اوڑھی ہوئی ہے اس چادر کے اندر کچھ مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اٹھا دی، فرمایا یہ دیکھو، ایک طرف میرے حضرت امام حسین تھے اور دوسری طرف حضرت امام حسن تھے، یہ دونوں حضور کے باہوں میں تھے، حضور کی بغلوں کے ساتھ لگے ہوئے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے زید سن لے، میں حسن سے اور حسین ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، اور جو ان سے، اور اللہ تعالی بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور جو شخص بھی ان دونوں سے پیار کرے گا وہ رب کائنات اس سے بھی پیار کرے گا۔ کتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ حسین، حضرت امام حسین وہ ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، حالت سجدہ میں گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پہ آ کے حضرت امام حسین کھیلنے لگے، بیٹھ گئے، جیسے ہی حسین بیٹھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو طول دے دیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ خیال آیا کہ ممکن ہے یہ سجدہ لمبا کرنا رب کی طرف سے کہیں حکم آ گیا۔ بعض صحابہ کہتے ہیں ہمارے دل میں یہ خیال آیا کہ ممکن ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کرے کہ اتنا لمبا سجدہ، سجدے میں طویل طوالت آ رہی ہے۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ہلکا سا سر اٹھایا خوف کی وجہ سے کہ وجہ کیا ہے، تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت انور پہ حضرت امام حسین کھیل رہے، وہ حسین ہے، حضور کا اتنا پیار، اتنا خاص، اور کہاں یزید کہاں حسین، حضرت امام حسین وہ ہیں۔ ایک دفعہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے، خطبہ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو حضرت امام حسین کم عمری میں ہیں، ننھے سے عمر میں ہیں، تو چلتے چلتے لڑکھڑاتے پاؤں کے ساتھ مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں کہ حسین آ رہے ہیں، خطبے کو چھوڑ کے جاتے ہیں اور حضرت حسین کو اٹھا کے اپنے ساتھ لے گئے، وہ حسین کہ جو منبر رسول پر میرے نبی کے برابر بیٹھے، سبحان اللہ، حضور نے انہیں اپنے ساتھ بٹھایا، وہ حسین ہے۔ حضرت امام حسین کی کیا بات کروں، جن کو اگر جوڑے پسند نہیں آتے تو آسمان سے جوڑے آ جاتے، جن کا رب اتنا حیا کرتا ہے، وہ حسین کہ جن کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہمیں دل میں یہ خیال آتا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرما گئے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضور کے وہ چہرہ یاد آتا، حضور کا رخ زیبا یاد آتا، وہ بددعا والے چہرے کو دیکھنے کا دل کرتا، تو ہم حسنین کریمین حضرت امام حسین کو برابر کھڑا کرتے جوڑ کے، اور ان دونوں کو دیکھ لیتے، ہماری آنکھوں کی پیاس مٹ جاتی، ہمیں حضور کا رخ روشن وہاں نظر آتا۔ ایک کا جو حسن تھا وہ ناف سے اوپر چہرے تک حضور سے مشابہ تھا، اور دوسرے جو لخت جگر تھے ناف سے لے کر پاؤں تک حضور کے مشابہ، آدھا حسن ایک کو دیا، آدھا حسن دوسرے کو، اتنے قریب، اتنی عزتوں والے، اتنے احترام والے، اتنی برکتوں والے، اتنی رفتوں والے وہ حسین ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی ماں بیمار تھی، میں ان کی خدمت میں رہتا تھا،
تو ایک دن میں نے اپنی والدہ سے اجازت چاہی کہ مجھے اجازت دیں میں بارگاہ رسالت میں جاؤں، اور جا کے حضور سے آپ کے لیے، اپنی والدہ کو کہا کہ آپ کے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا کی اپیل کی۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں ماں سے اجازت لے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گیا، اور والدہ نے کہا بیٹا ایک نماز حضور کے ساتھ پڑھنا پھر واپس آ جانا۔ تو میں مغرب کی نماز حضور کے ساتھ ادا فرمائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں نماز ادا کرنے کے بعد میرے دل میں خیال تھا کہ جیسے ہی حضور نماز سے فارغ ہوں گے تو میں اپنی عرضی پیش کروں گا کہ یا رسول اللہ میرے لیے اور میری والدہ کے لیے بخشش کی دعا فرما دیں، پھر میں چلا جاؤں گا۔ مگر میں انتظار میں رہا کہ حضور مصلی امامت سے جیسے ہی فارغ ہوئے وہیں حضور نے نفل عبادت شروع کر، عبادت میں مشغول ہو گئے۔ مغرب کا نماز گزرا، مغرب کی نماز کا وقت گزرا، عشاء کی نماز کا وقت آ گیا، حضور مصلی پہ بیٹھے ہیں، عبادت میں مشغول ہیں۔ میں دل میں سوچ رہا ہوں کہ ایک نماز کی اجازت والدہ سے لی تھی، اب تو دوسری نماز بھی ہو گئی۔ جب دوسری نماز عشاء کی نماز بھی حضور کی امامت میں پڑھی، اس کے بعد پھر میں نے کہا اب موقع ملے گا میں عرضی پیش کروں گا۔ جیسے ہی میں اس انتظار میں تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی اپنے قدمین شریفین باہر نکالے اور چل کے اپنے گھر کی طرف جانے لگے تو میں جھجک کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ میرے دل میں خیال کہ حضور توجہ فرمائیں میں سوال پیش کروں، مگر جیسے ہی میں تیز تیز چلنے لگا میری قدموں کی آہٹ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی۔ انہوں نے فرمایا ما حاجتوں کا ہے ابو حذیفہ، اللہ تعالیٰ ہے ابو حذیفہ تیری کیا حاجت ہے، اللہ تعالیٰ تیری اور تیری ماں کی مغفرت فرمائے۔ وہ حیران ہے کہ میرے دل میں یہ خیال تھا کہ میں عرضی پیش کروں گا کہ دعا کریں کہ اللہ میری اور میری ماں کی مغفرت فرمائے، وہ تو حضور نے عرضی پیش کرنے سے پہلے ہی کہہ دیا کہ اے حذیفہ اللہ تیری اور تیری ماں کی مغفرت فرمائے، بتا کیا چاہتا ہے۔ تو وہ مانگنے سے پہلے ہی کریموں نے کرم فرمایا اور عطا کر دی۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جو میں مانگنا چاہتا تھا وہ تو آپ نے پہلے ہی عطا کر دیا، اور کہا کہ اے حذیفہ میری بات سن لے، آج میرے پاس اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فرشتہ ہے، وہ فرشتہ جو آج سے پہلے کبھی اس دنیا میں نہیں آیا، اللہ سے اجازت لے کے میری ملاقات کے لیے آیا ہے اور دو کام کرنے کے لیے آیا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا دو کام تھے اور کیا خوشخبری تھی، کیوں آیا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو وہ یہ چاہتا تھا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام پیش کروں، مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے، اور دوسرا وہ فرشتہ آج یہ خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہے کہ میری جو بیٹی ہے فاطمہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور اس فرشتے نے یہ خوشخبری سنائی کہ میرے جو دو بیٹے ہیں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار۔ کیا مقام ہے حضرت امام حسین کا؟ حضرت امام حسین اللہ تعالیٰ نے ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا، اور آپ کی والدہ محترمہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اور جہاں یہ گھرانہ اور کہاں وہ شخص کہ جسے آج ہم یہ کہیں کہ وہ دو شخصیتیں تھیں، وہ دو شخصیتیں نہیں تھیں، وہ دو کردار تھے۔ ایک حق کا علمبردار تھا، دوسرا باطل کا علمبردار، ایک سچائی کا نام، دوسرا رسوائی کا نام، ایک اسلام پہ مر مٹنے والا، دوسرا اسلام کو مٹانے والا، ایک رحمان کا بندہ، یزید شیطان کا بندہ، حسین ابراہیمی کردار، یزید نمرودی کردار، حسین موسوی کردار، یزید فرعونی کردار، حسین حق کی شمشیر، یزید باطل کی تصویر، حسین الفت کا نمونہ، یزید نفرت کا نمونہ، حسین عدل، یزید دج، حسین وفا، یزید جفا، حسین لا ریب، یزید عیب ہی عیب، حسین حق پہ مرنے والا، یزید حق سے لڑنے والا، حسین اسلام کو چمکانے والا، یزید اسلام کو دبانے والا، حسینیت سے ٹوٹنے والا یزید اور یزیدیت کو توڑنے والا حسین ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا۔ کیا ہے یہ دو شخصیتیں نہیں ہیں، یہ دو کردار ہیں، اور یہ دو کردار جو ایک یزید تھا وہ اقتدار کی خاطر تھا، اور حضرت امام اس نے لڑائی کی تو اقتدار کی خاطر کی، اور حضرت امام حسین نے جو جنگ لڑی ہے وہ اسلام کی بقا کی خاطر ہے،
کیونکہ حضرت امام حسین یزید کے کردار سے واقف، جب یزید نا ابھی وہ امیر نہیں بنا تھا، جب اس نے پہلا عمرہ کیا، عمرے کے حج کیا، حج کے بعد وہ مدینہ منورہ آیا، اس نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بستی میں جب وہ آیا تو وہ اپنے ساتھ شراب کی بوتلیں اور یہ شراب کے جام یہ سارے ساتھ لے کے آئے۔ اس وقت حضرت امام حسین اس کی ملاقات کے لیے گئے، جب گئے تو حضرت امام حسین نے بدبو پائی، انہوں نے کہا یہ کس کی بدبو ہے؟ اس یزید نے کہا کہ یہ شام میں بننے والے عطر کی، یہ شام کے بننے والی چیزوں کی بدبو ہے۔ حضرت امام حسین نے اسے کہا کہ یہ کام اچھے نہیں ہیں۔ اس نے کیا کیا کہ حضور حضرت امام حسین کا مذاق اڑاتے ہوئے ایک جام شراب کا خود پیا اور دوسرا جام بھر کے حضرت امام حسین کے سامنے رکھا، نعوذ باللہ کیا آپ بھی پی۔ ایسے کردار کا مالک جب حضرت امام حسین کو پتہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ کے بعد یہ یزید اقتدار میں آ چکا ہے تو حضرت امام حسین نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے مگر حسین جیسا پاک ہاتھ وہ یزید جیسے ناپاک ہاتھ میں کبھی نہیں جا سکتا۔ یہ معرکہ تھا، یہ اصل جنگ تھی۔ اگر واقعہ کربلا کی طرف جاؤں تو ایک بڑا وقت درکار ہے، واقعہ کربلا کو سمیٹنا یا اس کو بیان کرنے کے لیے ایک بڑا وقت چاہیے، مگر میں صرف اتنا کہوں گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے، حضرت امام حسین کی جو قربانی ہے اور جو رب کائنات نے ان کو صبر، ہمت اور استقامت عطا کی ہے، وہ تاریخ میں نہ اس سے پہلے نہ بعد کہیں میسر ہے۔ یا اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ جذبہ اور وہ ہمت، وہ جرأت عطا کی کہ دیکھو نا اونو محمد کے لاشیں پڑے ہیں، حضرت علی اکبر کی لاش پڑی ہے، حضرت علی اصغر، ننھے علی اصغر کی لاش پڑی ہے، اور اہل بیت اطہار کے 71 تن ان کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی حسین ہے کہ ان کی عزم جواں ہے، ان کی ہمت جواں ہے، وہ حق پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس حال میں بھی گھوڑے کی زین کو کس کے میدان جہاد میں جا کے علم حق بلند کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتیں تھیں، جو بھی اللہ کے احسانات تھے، اسی کے نام پہ قربان، وہ تو قربان ہوئے، اب میری باری اور اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے میدان جنگ میں اتر جاتے ہیں، اور اس انداز کے ساتھ اترتے ہیں کہ ہر دیکھنے والا خوف زدہ ہے کہ آج علی کا لخت جگر، یہ حیدری کچھار کا یہ شیر، یہ اب میدان عمل میں آیا ہے، یزیدی فوج پر لرزہ طاری ہے، وہ اس خوف میں ہے کہ اگر ایک ایک کر کے اس کے سامنے گئے تو ہم سب مٹ جائیں گے، سب کو مٹا دے گا مگر اسے کچھ بھی نہیں۔ اس لیے یزیدی فوج نے فیصلہ کیا اور اجتماعی طور پہ حضرت امام حسین پہ حملہ کیا۔ ایسا حملہ ہوا کہ کچھ ایک طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، دوسری طرف سے نیزوں کی بارش ہو رہی ہے، تیسری طرف سے تلواروں کے وار کیے جا رہے ہیں۔ اس حال میں حضرت امام حسین جب اپنی سواری سے نیچے گرتے ہیں تو نیچے گرتے ہی نہ آہ کرتے ہیں، نہ افسوس کرتے ہیں، نہ روتے ہیں، نہ غم مناتے ہیں، نہ دکھ کی کیفیت میں ہیں، بلکہ ان حالات میں بھی اپنی جبین نیاز رب کے حضور جھکا کے اس کے حضور سجدہ ادا فرماتے ہیں۔ آج ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہمارے گھر میں تھوڑا سا مسئلہ آ جائے تو ہم سجدوں کو بھول جاتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کو بھول جاتے ہیں، ہم تلاوت قرآن کو بھول جاتے ہیں، ہم احکامات اسلام کو بھول جاتے ہیں۔ بچہ اگر ضد کر دے کہ میں جوان ہوں، میری شادی ہے، ہم ہر قسم کی بیہودہ رسمیں ادا کرنے پہ تل جاتے ہیں۔ اس وقت نہ مال کی پرواہ کرتے ہیں، نہ ایمان کی پرواہ کرتے ہیں، سب کچھ کرنے پہ آ جاتے ہیں، اور اگر جسم میں تھوڑی سی بھی تکلیف محسوس ہو تو ہم گھر والوں کا جینا آرام اور خدا کو بھول جاتے ہیں، عبادت کرنا بھی مصیبت سمجھتے ہیں۔ مگر دیکھو حضرت امام حسین کی زندگیوں کا مطالعہ کرو، وہ شخصیت ہے۔ یزید نے تو ایک حج کیا، حضرت امام حسین نے 25 پیدل حج فرمایا۔ وہ شخصیت ہے کہ جو ایک ایک دن میں پورا قرآن پاک تلاوت فرماتے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کا اوڑھنا بچھونا اللہ کی رضا اور اس کی عبادت ہے، وہ شخصیت۔ اور جب میدان کربلا میں بھی پہنچے، نہ انہوں محمد کے لاشوں نے انہیں لرزایا، نہ انہیں ان نوجوان علی اکبر کی لاش کو دیکھ کے انہیں رونا آیا،
نہ انہیں ننھے علی اصغر کی لاش کو دیکھ کے رونا آیا، بلکہ جس کی بھی لاش اٹھائی جب خیمے میں لے کے آتے تو آ کے یہی کہتے کہ یہ جو میرا بیٹا ہے، یہ میرا لخت جگر ہے، یہ اب حوض کوثر سے سیراب ہو رہا ہے، اس کو حوض کوثر کا پانی مل رہا ہے، یہ دنیا میں تھا تو پیاسا تھا، اب اللہ کے حوالے ہو گیا، اس کے نام پہ کٹ مرا ہے، اب یہ پیاسا نہیں بلکہ حوض کوثر کا پانی پی رہا ہے۔ یہ جرأت ہے، یہ ہمت ہے، یہ استقامت ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ آج لکھنے والوں نے کہا، سوال بھی کیا کہ حیران ہیں کہ اس اتنا بڑا عزم، پہاڑ جیسا عزم حضرت امام حسین کو کہاں سے ملا؟ تو مجھے ایک شخص کا وہ جملہ بڑا پسند آیا، وہ اس نے کہا کہ یہ دودھ تھا سیدہ فاطمہ الزہرا کا، کہ یہ اس دودھ کی تاثیر ہے کہ جس کی بدولت حضرت امام حسین چٹان بن کے ثابت کھڑے ہیں، اونو محمد کے لاشیں پڑے ہیں، علی اصغر کی لاش پڑی ہے، علی اکبر کی لاش پڑی ہے، قاسم کی لاش پڑی ہے، مگر پھر بھی حسین کا عزم جواں ہے، حوصلہ بلند ہے، یہ کسی اور کی بدولت نہیں، یہ دودھ کی تاثیر ہے سیدہ کائنات، جس کی بدولت حسین کا عزم جواں ہے۔ وہ پیاس، 3 دن کی پیاس جس نے برداشت کی اور پھر بھی تہجد نہیں قضا ہوئے، حضرت امام حسین نے میدان کربلا میں آپ کی فرض نماز تو فرض تھی، تہجد نماز بھی قضا نہیں، 3 دن پیاسے رہے، پیاس کو برداشت کیا۔ کیوں کیا؟ میرے نبی جانتے تھے، حضور نے جو زبان چوسائی تھی نا، ابھی آپ کو میں نے روایت سنائی ہے، وہ ایسے ہی نہیں چوسائی تھی، اس چوسنے میں اتنی تاثیر تھی کہ حسین کئی دن تک پیاسا بھی رہے، اسے پیاس کی شدت تڑپاتی تھی۔ تو حضرات محترم، وقت کافی ہو چکا ہے، ظاہر آپ لوگوں نے بھی صبح ڈیوٹیوں پہ جانا ہے، میں آپ لوگوں کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا۔ ہر ایک نے حضرت امام حسین کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کیا، اپنی محبتوں کا خراج پیش کیا، مگر جو چشتیوں کے پیر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے پیش کیا وہ کسی اور سے نہ ہو سکا۔ شاہ است حسین، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا الہ الہ است حسین۔ آج ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ آج کی محفل کا پیغام میں ان حضرات کو تو نہیں، کیونکہ آپ سب بڑے ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، مجھ سے سارے ہی اچھے ہیں، مگر پیغام دینا یہ میری ذمہ داری ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین کے کردار کو یاد رکھیں، حضرت امام حسین کے صرف واقعہ کربلا کو یاد نہ رکھیں، کردار کو یاد رکھیں۔ جب حسین کسی غریب کے ساتھ پیش آتے تھے تو کیسے آتے تھے، پھر پتہ چلے گا نا کہ تو حسینی ہے۔ حسین کے سامنے جب قرآن کھلتا تھا تو حسین کی عقیدت و محبت اور قرآن کو پڑھنے کا انداز کیا تھا، اس انداز کو جب تو نقل بھی کرے گا نا تو پتہ چلے گا تو حسین ہے۔ اور نماز کا وقت ہوتا تھا تو حضرت امام حسین کس جذبے کے ساتھ اللہ کے حضور بھاگ کے جاتے تھے۔ جب تیرے اندر اس جذبے کی تھوڑی سی بھی رمق آئے گی نا، پھر تو حسینی کہلانے کا حقدار ہے۔ اگر تو نہ نمازیں پڑھے، نہ روزے رکھے، نہ تو قرآن کھولے، نہ تو دین کی طرف جائے، تو شرابیں بھی پیے، تو شراب و کباب میں مشغول بھی رہے، تو نشے بھی کرے، تو شکلیں بھی حسین جیسی نہ بنائے، صرف کربلا میں آ کے تو رونا دھونا ڈال دے، تو یہ حسینی کردار نہیں ہے۔ غریبوں کے حقوق، اپنوں کے حقوق، پرائیوں کے حقوق حسین سے سیکھ، جس طرح وہ کرتے تھے تو کرتا چلا جا، یقین جان تو روئے یا نہ روئے، تو سینہ کو بھی کرے یا نہ کرے، تجھے حسین کے در کی خیرات ملتی رہتی ہے، تیری نسلیں سنور جائیں گی، تیرے گھر میں بھی اسلام آئے گا، تیری گھر میں بھی ایمان آئے گا، اور تیری زندگیوں میں خیر و برکت بھی آئے گی، اور حضور کی نسل کے صدقے تیری نسلیں سنور جائیں گی۔ دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں حضرت امام حسین جیسا کردار عطا فرمائے، ان کی جس کے لیے انہوں نے اپنی اتنی قربانی پیش کی، 72 تن جنہوں نے قربان کر دیے، اس اسلام کا اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اس کے مطابق اللہ پاک ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو، اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطور، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگ رسول، وما علینا الا البلاغ۔